السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس کا آج یہ جو ہے 95واں جو ہے حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درس حدیث سے ملنے والے اسباق پر عمل کر کے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو اب علامات کبریٰ یعنی بڑی بڑی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، جس میں دجال کا تذکرہ ہو چکا، ابھی آگے کچھ اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جاری ہے احادیث کی روشنی میں۔ گزشتہ کل حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کا قبیلہ اور کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں۔ مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں ہونے والے فتنوں سے محفوظ رہیں، اور اصل جو احادیث کی روشنی میں تعلیمات ہیں اس پر چلتے ہوئے اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے بھی کافی لوگ گمراہ ہوئے، کافی جھوٹے مہدی بھی پیدا ہوئے، اور اس طرح کچھ لوگوں نے ان کے وجود کا اور ان کے آنے کا بھی انکار کیا۔ اس لیے احادیث کی روشنی میں جو صحیح علامات ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی کے آنے کو فرمایا، وہ حقٌ، وہ یقیناً آئیں گے۔ اور ایک روایت میں تو فرمایا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے کا ایک دن بھی ہوگا تو بھی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا آنا یقینی ہے۔ وہ جب تشریف لائیں گے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، اس وقت اہل بیت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ایک بڑی طویل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل فتیۃ من بنی ہاشم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں چند ہاشمی جوان آئے۔ فلما رآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورفت عیناہ وتغیر لونہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو حضور کی آنکھیں بھر آئیں ان کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کے۔ کہتے ہیں فقلت ما نزال نرى فی وجہک شیئا نکرہہ، کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور دیکھتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا فقال انا اہل بیت اختارہ اللہ لنا الآخرۃ علی الدنیا وان اہل بیتی سیلقون بعدی بلاء وتشریدا وتطریدا حتی یاتی قوم من قبل المشرق معهم رایات سود۔ حضور فرماتے ہیں
کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بدلے آخرت عطا فرمائی ہے۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہل بیت نہایت سخت تکلیف اور سختی میں مبتلا ہوں گے، ان پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، حتیٰ کہ مشرق اور مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ساتھ سیاہ یعنی کالے جھنڈے ہوں گے۔ فَيَسْأَلُونَ الْخَيْرَ فَلَا يُعْطُونَهُ، ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا نہیں ہوگا، لیکن لوگ ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا ہوگا، لیکن لوگ ان کی راہ روکیں گے۔ فَلَا يُعْطُونَهُ فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيُعْطُونَ مَا سَأَلُوا فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوهَا، ہاں ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا نہ ہوگا، مگر پھر بھی لوگ ان کی راہ روکیں گے، اس لیے وہ لوگوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا، اور جس کام کا ارادہ کریں گے وہ پورا ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ اپنی حکومت کو پسند نہیں کریں گے، بلکہ حتیٰ یدفعوها الى رجل من اہل بیتی فیملؤوها قسطا کما ملؤوها جورا فمن ادرک ذلک منہم فلیأتیہم ولو حبوا علی الثلج۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی حکومت کو پسند نہیں کریں گے، بلکہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کریں گے۔ وہ شخص زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا، لہذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ ان لوگوں میں شریک ہو، اگرچہ اسے گھٹنوں کے بل برف پر کیوں نہ چلنا پڑے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے، لوگ بڑی سختی میں ہوں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی حضور نے تاکید بھی فرمائی اس حدیث میں بھی، اور دوسری حدیث جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن خلیفۃ ثم لا يصير الى واحد منهم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 خلفاء کے بیٹے قتل کیے جائیں گے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ثم تطلع رايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، ثم ذكر شيئا لا احفظه فقال اذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خلیفۃ اللہ المہدی۔ حضور نے فرمایا اس کے بعد مشرق یعنی پورب کی جانب سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد حضور نے کچھ اور بیان فرمایا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ وہ مجھے یاد نہ رہ سکا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کا خلیفہ مہدی ظاہر ہوگا، جب تم اسے ظاہر ہوتے دیکھو تو گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر کے بھی اگر جانا جا سکو تو ضرور ان کی بیعت کر لینا، کیونکہ وہ مہدی خدا کا خلیفہ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نشانیاں حضور نے کھل کر کے بیان فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینۃ ہاربا الی مکہ فیاتیہ ناس من اہل مکہ فیخرجنہ وہو کارہ، کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ
چننے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے، لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اور پھر مکہ شریف میں حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ۔ پھر ایک لشکر سیریا سے ان کی جانب یعنی امام مہدی کی جانب بھیجا جائے گا، لیکن وہ لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ سفیانی لشکر ہوگا، اس کا تذکرہ بھی اور آگے حدیث میں آتا ہے۔ جو مکہ و مدینہ کے درمیان مقام بیدا ہے، وہاں وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ اس لشکر کو دیکھیں گے تو اہل شام کے یعنی سیریا کے ابدال اور عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی اور ان سے بیعت کریں گی۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر کی تعداد کو بھی بیان فرمایا یبایعوا لرجل من امتی بین الرکن والمقام کعدت اہل بدر فیاتیہ عصب العراق و ابدال الشام فیاتیہم جیش من الشام حتی اذا كانوا بالبیضاء خسف بهم ثم یسیر الیہ رجل من قریش اخوالہ کلب فیہزمہم اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ایک شخص حضرت مہدی سے اہل بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 افراد حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان بیعت خلافت کریں گے۔ پھر اس کے بعد عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال ان کے پاس آئیں گے۔ اس خلیفہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر سیریا سے روانہ ہوگا، یہ سفیانی لشکر ہوگا، یعنی یہ جو ہوگا اس کا سردار وہ حضرت ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہاں تک کہ یہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا میں پہنچے گا تو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک قریشی نسل جس کی ننیال کلب میں ہوگی وہ چڑھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی شکست دے گا۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، وہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک مجلس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کننا عند علی رضی اللہ تعالی عنہ فسألہ رجل عن المہدی، ہم مولا کائنات سید و سادات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس تھے، ایک شخص نے حضرت علی سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا، فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیہات ثم عقد بیدہ سبعا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لطف کے طور پر فرمایا دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ فقال ذاک یخرج فی آخر الزمان اذا قال الرجل اللہ اللہ قتل۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی اور بے دینی کا غلبہ اس قدر ہوگا کہ اللہ اللہ کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت، اس وقت فَيَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ قَوْمًا،
قزوعن کا قزع السحاب، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا فرمائے گا جیسے بادل کے مختلف ٹکڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ یؤلف اللہ بین قلوبہم لا یستوحشون الی احد ولا یفرحون باحد، وہ نہ کسی سے ڈریں گے نہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں ربط و ضبط یہ برابر ہوگا۔ اس کے بعد آگے فرمایا حضرت علی نے، یدخل فیہم علی عدت اصحاب بدر لم یسبقہم الاولون ولا یدرکہم الآخرون وعلی عدد اصحاب طالوت الذین جاوزوا معہم النہر۔ حضرت علی فرماتے ہیں خلیفہ مہدی کے پاس جمع ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایسی خاص اور جزوی فضیلت حاصل ہوگی نہ ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے اور نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر یعنی جورڈن کی نہر کو پار کیا تھا۔ یہ تذکرہ میں ابھی تفسیر میں کر چکا ہوں کہ طالوت کے لشکر میں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، مگر نہر پار کر کے 313 بچ گئے۔ یہی تعداد اصحاب بدر کی رہی اور یہی تعداد جو ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی ہوں گی۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں قال ابن الحنفیہ اتوریدہ قلت نعم قال انه یخرج من بین هذین الخشبتین قلت لا جرم واللہ